وزیراعظم عمران خان کا موبائل فون ہیک کرنے کی کوشش۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسیز نے اسرائیلی سافٹ ویئر کی مدد سے فون ہیک کرنے کی کوشش کی۔ افغانستان کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ اپنے ایمبیسڈر کو اور اپنے سینئر ڈپلومیٹس کو وہ ریکال کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو یہ تسلی دی کہ حکومت پاکستان مکمل تعاون کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں نے اہل اکبر صاحب سے یہ گزارش کی کہ میری رائے میں وہ جو ان کا فیصلہ ہے اپنے ایمبیسڈر کو اور سینئر ڈپلومیٹس کو ریکال کرنے کا، اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ ایسی ایکٹنگ کی کہ ہماری کیبنٹ کے اندر جو عورتیں تھی وہ رونا شروع کر دیا اس کی شکل دیکھ کے۔ پتہ نہیں یہ جہاز کی سیڑھیاں بھی چڑھ جائے گا یا نہیں۔ ایک ہی تقریر ہے پچھلے 6 7 8 9 سال سے، نواز شریف جیسے ہی لنڈن کی ہوا لگی، ایک ادھر سے ایک نواز شریف گیا تھا، ادھر جا کے دوسرا نواز شریف نظر آ گیا۔ نواز شریف کو مائنس ہونے دیا، پلس کر دیا۔ نواز شریف کے بیٹے بھی باہر بھاگ گئے، شہباز شریف کا داماد بھی باہر اور بیٹا بھی باہر بھاگ گیا۔ 3 سال سے تم حکومت میں ہو اور ایک پیج پر ہونے کے باوجود، اس کو کہتا تھا نا سیم پیج سے ہے، وہ اب شیم پیج بن چکا ہے۔ بھئی کس سے ڈر رہے ہو؟ عدالتیں آزاد ہیں۔ آپ میں ایک کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا ایسا کھڑا ہے، اس کا تعلق صرف نوٹ سے ہے اور بوٹ سے ہے۔ اب نوٹ کا بھی وقت چلا گیا اور بوٹ کا بھی وقت چلا گیا۔ 2 سیٹوں والوں یاد رکھنا، تمہاری 2016 میں بھی 2 سیٹوں کی اوقات تھی، آج بھی 2 سیٹوں کی اوقات ہے۔ نہ اس ملک کی عزت کرتا ہے جو اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا۔ تم پاکستان میں لائے ہو، اس کو تبدیلی نہیں کہتے، اس کو تباہی کہتے ہیں۔ کمزور جیلوں میں جائے اور طاقتور NRO لے لے اور باہر جا کے بیٹھ جائے اور اپنے پوتے کا پولو میچ دیکھے، یہ بتائیں کہ پوتا جی کو پاس پیسہ ادھر سے کدھر سے آیا؟ جیسی بات کرو گے منہ توڑ جواب ملے گا۔ وہ نواز شریف کا نواسا ہے، گولڈ سمتھ کا نواسا نہیں ہے۔ آپ کی حمایت سے انشاءاللہ ان مافیوں کو میں شکست دے کے دکھاؤں گا اور یہ ایک نیا پاکستان ہم لا کے دکھائیں گے۔ نہ صرف 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی نواز شریف کی شیر کی حکومت بنے گی، بلکہ پاکستان میں اگلی آنے والی حکومت بھی محمد نواز شریف کی ہے۔ تو عمران خان تو چلا جائے گا، لیکن IB والوں، انٹیلیجنس بیورو والوں، IG صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب، اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو تو پاکستان میں رہنا ہے نا۔ آپ کو ایک دن عوام کی عدالت میں اور قانون کی عدالت میں آپ کو کھڑے ہو کر ووٹ چوری کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے ووٹ چوری ہونے دیا یا عمران خان ووٹ چور کے احکامات پہ عمل کیا تو یاد رکھنا آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ کشمیر میں تو خوفناک لیول پہ گفتگو چلی گئی، اب تو فیملی پہ ایک دوسرے کے بچوں کی باتیں ہو رہی ہیں، انسلٹس ہو رہی ہیں، ایک دوسرے بیانات سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، تھریٹس آنی شروع ہو گئیں IB والوں۔ اور مجھے عمران خان صاحب کی بھی وہ سپیچ یاد آ گئی جب یہ دھرنے کے دن تھے ان کے، تو یہ بھی کہتے تھے او IG وہ فلانا، ایک نیا ایک جس کو کہتے ہیں ہم پٹس میں چلے گئے۔ ساتھ 2 بڑی خبریں ساتھ بھی آج رہیں۔ آج پاکستان گورنمنٹ کی بڑا کلیئر سٹانس آ گیا ہے، جو افغان سفیر کی معاملہ تھا بیٹی کے اغوا کا اور تشدد کا جو لیجڈ واقعہ تھا، اس پہ آج ایک پریسر کیا جس میں فارن منسٹر بھی تھے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں موحد یوسف بھی تھے، IG اسلام آباد بھی تھے، اور انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب بھی ٹیلی ویژن اسٹیشن سے بات کرتے ہوئے جو سٹوری سامنے یہ آئی کہ تمام ویڈیو فوٹیج آ گئی ہے اور کہیں پہ کوئی ایسا سین نہیں ہوا جہاں سے یہ نظر آئے کہ وہ بچی اغوا ہوئی اور پھر سے تشدد ہوا اور کمپلیٹ۔ اور اب پاکستان کا یہ تاثر سامنے آ رہا ہے، جو سٹانس ہے جو بڑا کیئرفلی ورڈڈ ہے کہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، اور افغان گورنمنٹ شاید ایک اسکیپ گوٹنگ شروع کر دیا پاکستان کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سفیر بھی واپس بلا لیا تھا۔ آج فارن منسٹر نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی، ان کا کہنے کو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، جواب دینے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر ہم احتیاط سے کام لے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہی ہیں کہ یہ معاملہ آگے چلے۔ لیکن اسی کے اوپر، اور اس کو انڈین میڈیا نے بہت اچھالا ہے، اسی کو مریم نواز نے بھی ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ اس پہ دے دی ہے، جس کو ایز وی سپیک اس وقت بھی انڈین میڈیا میں بہت زیادہ چل رہی ہے، اور وہ اس کو بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے اپنے جو پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں۔ اور آج موحد یوسف نے کافی زیادہ سائٹس بھی بتائیں جو انڈین اسپانسرڈ سائٹس ہیں جو اس مسئلے کو اچھال رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی مسئلہ چل رہا تھا کہ جو
کل کی خبر ٹوٹی ہوئی تھی جو اسرائیلی اسپائی ویئر ہے پیگسس اسرائیلی کمپنی کا، کہ کس طرح انہوں نے ٹیلی فونز ہیک کیے ہیں دنیا میں سب کچھ. اور آج واشنگٹن پوسٹ کی خبر یہ ہے کہ اس میں وزیر اعظم کا بھی ایک ٹائم کا نمبر تھا. اس میں یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ وہ کب کا تھا، کہ انہوں نے لکھا ہوا کہ a number once used by پرائم منسٹر عمران خان. سو وی ڈونٹ نو کہ وہ سچویشن کہاں ہے. وہ بھی ایک بڑا سیریس ایشو ہے. ادھر افغانستان کے اندر سیریس ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں اور ڈیٹیریشن ہو رہی ہے، لیکن جتنا ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز کا، پولیٹیشنز کا، بڑی لیڈران کا، وہ ہی سیٹ شی سیٹ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو کچھ سوالات کے جواب آج میں لینے کی کوشش کروں گا کہ یہ اس گراوٹ کا ذمہ دار ہے کون؟ کیا یہ عمران خان صاحب کے اپنے بیانیے سے شروع ہوا تھا اور اب وہ ایک کلچر بن گیا ہے؟ اور دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ سخت رویہ مریم نواز کا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ فوج کے ادارے پہ. اور اگرچہ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کل سارا الزام میڈیا پہ ڈال دیا کہ میڈیا کہہ رہا ہے، میری تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم روزانہ سن رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب کا بھی بڑا ایک سخت ٹویٹ آج آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چینی انجینئرز پر داسو میں جان لیوا حملہ اور افغانستان سفیر کی بیٹی کا اسلام آباد سے اغوا انتہائی تشویشناک اور قابل مذمت ہے. جو امن پاکستان میں ہم نے بڑی محنت سے اپنے دور میں حاصل کیا تھا، وہ سلیکٹڈ کی نااہلی اور سلیکٹرز کی اصل فرائض سے غفلت کی نظر ہو رہا ہے. یہ بیانیہ ایک دم اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے؟ کیا پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ پہ، یا اس لیے کہ اگر جو متوقع تبدیلیاں ہیں 2022 میں فوج کی قیادت کے، کہ نئی قیادت کو پہلے سے ہی سافن اپ کیا جائے؟ ان تمام چیزوں کا جواب لینے کی کوشش کریں. اور ایک سوال اور بھی، کل تک ہم سن رہے تھے پیپلز پارٹی میں بھی کہ جی کشمیر اصل مسئلہ ہے پاکستان کا. خود بلاول بھٹو صاحب اچانک امریکہ پہنچ گئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو کیا اگر اتنا امپورٹنٹ مسئلہ تھا تو کون سا سیکرٹ مشن پہ چلے گئے ہیں؟ اس کا بھی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب، فیڈرل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر فار ڈیفینس اینڈ کامرس، پی ایم ایل این سے تعلق ہے. اور مصطفیٰ نواز کھوکھر، سینئر لیڈر اور سینٹ ممبر اینڈ آل. پہلے تو ذرا وہ اسٹیٹمنٹ دوبارہ چلا دیجئے گا جو مریم نے ابھی کہا تھا اس کے اوپر جو دھمکی دی ہے سب کو. تو عمران خان تو چلا جائے گا، لیکن آئی بی والوں، انٹیلیجنس بیورو والوں، آئی جی صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب، اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو تو پاکستان میں رہنا ہے نا. آپ کو ایک دن عوام کی عدالت میں اور قانون کی عدالت میں آپ کو کھڑے ہو کر ووٹ چوری کا جواب دینا پڑے گا. اگر آپ نے ووٹ چوری ہونے دیا یا عمران خان ووٹ چور کے احکامات پہ عمل کیا تو یاد رکھنا آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہونے والا. خرم صاحب، مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب نے بیانات دیے تھے او آئی جی یہ نہ ہوگا ہم یہ کریں گے، تو بڑی سخت تنقید ہوئی تھی. آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہوتی تھی کہ جی یہ کیا مذاق ہے، آپ سٹنگ آفیسرز کو کیا دھمکیاں دیتے ہیں. اب مریم بھی وہی شروع ہو گئی ہیں، تو اب کیا کہتے ہیں آپ؟ اور یہ ہو کیا رہا ہے؟ کس لیول پہ بات چیت چلی گئی ہے؟ دیکھیے، دھمکی تو اس وقت تک جب تک معاملہ تھیری میں ہو. ابھی فروری 2021 میں صرف 5 ماہ پہلے آپ کے خیال میں ڈسکا میں جو 20 ریٹرننگ افسر تھے وہ از خود اغوا ہو گئے تھے؟ یا ڈسکا کی گلیوں میں جو گولیاں چلی وہ از خود ہی وہاں کوئی بندوق لے کے پہنچ گیا تھا تو چلی تھی؟ یا جو جعلی ووٹ ڈالے گئے وہ از خود ڈالے گئے تھے؟ ہمارے سامنے یہ 5 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ تھیری نہیں ہے. اچھا، یہ دھمکیاں تو آپ لوگوں نے تب، خرم صاحب، خرم یہ بتائیے، یہ تو جی پی کے الیکشن میں بھی مجھے یاد ہے بڑا تھا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پھر بعد میں ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے تھے آپ لوگ. جی، تو یہ ہماری تو کوشش یہی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کا حق رائے دہی چوری نہ ہو. جس کو وہ بیلٹ باکس پر منتخب کریں وہی رزلٹ بیلٹ باکس سے باہر آئے. ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ آزاد کشمیر میں
جس کا براہ راست کمپیرزن ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر سے، جہاں انہوں نے اس کے 3 ٹکڑے کر دیے ہیں، ان کا حق رائے دہی ان سے چھین لیا ہے. ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آزاد کشمیر کی جمہوریت اور اس کی جمہوریت کے جو عمل ہیں، جو پروسیسز ہیں، اچھا بیفور آئی گیٹ دا منسٹر ان انٹرفیرنس سے پاس ہو. مجھے ایک چیز بتائیں، یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کو صوبہ نہیں بننے دیں گے، عمران خان سلیکٹڈ اور سلیکٹرز نے فیصلہ کر لیا ہے کشمیر کو جو سا یہ سودا ہو گیا، اس کا کوئی پروف ہے، کوئی بات ہے؟ کیونکہ آپ کے یہ بیانات انڈین میڈیا میں بہت اچھالے جا رہے ہیں اور اس کا بڑا نیگیٹو اثر ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کی جو تحریک ہے اس میں لوگوں کے حوصلے ٹوٹ رہے ہیں. کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جی اس کی ایویڈنس عمران خان صاحب کی حکومت کا طرز عمل ہے، جس میں عمران خان صاحب کی تقریریں، ایک گانا، ایک سڑک کا نیا نام رکھنا اور ایک پرانے نقشے کو دوبارہ ریلیز کر دینا. اس کے علاوہ انہوں نے کشمیر کے معاملے میں جو ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو ایک قدم اٹھایا تھا، پاکستان نے اس کی مذمت نہیں کی. یہ بات اب واضح ہے، اب 2 سال ہو جائیں گے چند دنوں کے بعد، کہ پاکستان نے اس کی مذمت نہیں کی. کیا پاکستان کیا کرتا؟ حملہ کرتا کشمیر پہ؟ کیا کرتا پاکستان؟ جی پاکستان کو پوری دنیا میں جا کے جو ہندوستان نے انٹرنیشنل لا، بین الاقوامی قانون توڑا تھا، جو اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو بریک کیا تھا، اس کی آواز اور پوری دنیا میں اٹھانی چاہیے. کشمیر کی سڑک کا کیا کہہ رہے ہیں جو یہ شارع کشمیر تھی جس کو سری نگر کا نام دیا ہے؟ جی یہ مذمت ہے ہندوستان کی کہ آپ اپنی سڑکوں کے نام بدل دیں، یا آپ ایک گانا ریلیز کر دیں، یا پرانا نقشہ دوبارہ ریلیز کر دیں. یہ مذمت نہیں ہے، اصل میں تو سفارتی مذمت کرنی تھی نا. اور سفارتکاری مالک صاحب بڑکے لگانے کا نام نہیں ہے، فاشسٹ کہنے کا نام نہیں ہے. سفارتکاری تو ایک پیشنٹ پروسیس ہے جو آپ کو پوری دنیا میں جا کر کرنا. چلیں میں ذرا ان کو پوچھ لوں، آپ لوگوں نے ٹھیک ہے، لیٹ می گیٹ دی منسٹر ان. ایک بات ایڈ کر دیں. پچھلے 8 مہینے سے فاشسٹ کہنا بھی بند کر دیا ہے جب سے، اور پھر عسکری حلقوں نے اس کو کنفرم کیا کہ جی عمران خان کی پالیسی کے بالکل برعکس عسکری حلقے ہندوستان سے بات کر رہے ہیں. یہ جو کنفیوژن ہے، جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اب جیو اکنامکس جو ہے وہ اوور ویلم کرے گا، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے سودا کر لیا، عسکری حلقے جو سے ہیں وہ انڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے بس ایک گانا بنا دیا اور بس دیٹس اٹ. دیکھیں اس سے پہلے میں جو آپ نے ابتدائی میں بات کی مریم نواز کی تقاریر اور ان کا طرز عمل اور ان کی گفتگو کا جو متن تھا، وہ بنیادی طور پہ دیکھیں 2 چیزیں ظاہر کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ انتہائی فرسٹریٹڈ ہیں، کیونکہ جتنی وہ زہر افشانی کرتی ہیں، جو ان کی نفرت کا ایک نظر آتی ہے، جھلکتی ہے، وہ ایک ایسی ایک انہوں نے اپنی اس کا ایک ایسا طریقہ بنا لیا ہے جس سے کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک، پی ڈی ایم بری طرح سے فلاپ ہوئی، پولیٹیکل جب اکٹھے ہو کے یہ کچھ نہیں کر سکے، اکیلے ہو گئے. پھر دوسرا، ان کے ودن دیئر پارٹی اب ایک کلیئرلی اب ایک شہباز شریف گروپ ہو گیا ہے، اور ایک ہے وہ تو فارغ نہیں ہو گیا اب شہباز شریف اب جو ہے، اور دوسرا ہے وہ ہے نہیں گروپس تو ہے نا جی. آفٹر آل مطلب ہے کہ آج مریم نے کہا ہے کہ اگر دھاندلی ہوئی تو کشمیر کے لوگ بھی آئیں گے، اور ہو سکتا ہے مریم نواز کال دے شارع دستور کی. انہوں نے یہ نہیں کہا نواز شریف دے یا پی ایم ایل این دے، انہوں نے کہا مریم نواز کال دے. شی تھنکس کہ وہ ایک بہت بڑی لیڈر بن گئی ہیں. لیکن دیکھیں لیڈر جو ہے نا اپنی کریڈیبلٹی سے پہچانا جاتا ہے، وہ اس پہ نہیں پہچانا جاتا کہ وہ تقریر کیا کر رہا ہے. انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی. یہ اور پیپلز پارٹی کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے سودا کر لیا؟ کوئی بات تو ہے نا. دیکھیں بات نہیں، دیکھیں یہ ان کے پاس جب کوئی کہنے کو بات نہیں رہی، اگر ان کو لوکل پولیٹکس میں کوئی جگہ نہیں ملی، ان کو کوئی رسپانس نہیں ملا، یہ کچھ اپنا آلٹرنیٹ پروگرام نہیں دے سکے عوام کو، تو انہوں نے فورن پالیسی کی طرف چلے گئے. اور یہ جس طرح آپ نے بالکل درست کہا کہ اس سے جس سے کشمیر کوز کو جتنا نقصان پہنچایا انہوں نے اپنی ان کی مل ملا کے حکومتیں اگر 30 سال کی لے لیں تو آپ مجھے بتائیں انہوں نے کشمیر کوز کے لیے کیا کیا. دیکھیں میں نے بات کی تھی کہ جو یہ اخلاقی گراوٹ جو نظر آ رہی ہے، وزیر اعظم کو بھی ان کے بیٹے کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر انہوں نے ایسا کہہ دیا کہ جی وہ بھی گولڈ سمتھ کا نواسہ نہیں ہے. دیکھیں وزیر اعظم بھی کیوں وائی گو کہ بیٹا کیا کر رہا تھا کیا نہیں کرتا. پالیٹکس کی بات کریں، لوگوں کی بات کریں. یہ بالکل پالیٹکس میں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں
اس کی وجہ کس کانٹیکس میں کہہ رہے تھے؟ یہاں سے جی کہ وہ جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ جی یہاں پہ تو وہ تقریباً وہ تو اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے ڈیفراڈ کیا اور وہ چلے گئے انگلینڈ چلے گئے، وہاں پہ وہ بالکل دوسرے شخص جس طرح پرائم منسٹر نے کہا شاپنگ ہو رہی ہے. دیکھیں جس طرح وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آپ خاتون اول کی کوئی بات نہ کریں، وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. اگر ان کا لڑکا پالیٹکس میں نہیں ہے تو آپ ان کو بھی سائڈ پہ رکھیں. دیکھیں ایک سیکنڈ انہوں نے بری کیا بات کہی ہے؟ وہ پولو کھیل رہے تھے نا، تو وہ تو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک طرف ادھر ان کی بیٹی عوام غریب عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے تقاریر کر رہی ہیں، دوسری طرف والد صاحب جو کہ عدالت سے کنڈیم ہوئے ہیں اور ہی از وانٹڈ بائی لا، اور وہ وہاں پہ جا کے بجائے بیماری علاج کے جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ گئے تھے، وہ اپنی دیکھیں جو پولو ہوتی ہے نا، یہ بڑے عمرہ کی یہ ان کی یہ کسی غریب لوگوں کی گیم نہیں ہے. تو یہ کیسے جو ہے تو یہ پاسبل ہے کہ انہوں نے وہ جا کے ادھر دیکھ رہے ہیں پولو میچز دیکھ رہے ہیں ان کا وہ یہ مصطفیٰ نواز سے پوچھتے ہیں، مصطفیٰ نواز ہی پولو کھیلتے ہیں کیونکہ ان کی والدہ کہہ رہی تھی ایک سیکنڈ ان کی والدہ کہہ رہی تھی نا کہ لندن تو کیا پاکستان میں ان کی کوئی جائیداد نہیں ہے. اب ایسا شخص اگر ادھر پولو کھیلے تو سوال تو اٹھتا ہے نا. ہماری مطلب ہے کہ یہ ہمارے ملک کے ریسورسز ہیں جو کہ وہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں. جی خورم کس نے ادا کی؟ اس سے پہلے واسٹر سکول میں گئے تھے، اس کی فیس کس نے ادا کی تھی؟ وہ بھی تو کوئی گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے نہیں پائے گئے نا. اچھا مجھے مصطفیٰ یہ بتائیے کہ آپ لوگ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے کشمیر بیچ دی، اور آج کشمیر اتنا خوفناک الیکشن بن گیا کہ وہ لگتا ہے شاید پاکستان کا جنرل الیکشن ہے. لیکن بلاول اچانک امریکہ چلے گئے ہیں، وہ پرائرٹائز لگتا ہے کہ پرائرٹیز اور ہیں. اتنا کیا امپورٹنٹ کام ہے کہ آپ کی پارٹی کا پوسٹر بوائے وہاں پہ نہیں ہے؟ پھر آپ نے آصفہ کو بھیج دیا جو بالکل بچی ہیں سیاست کے اندر، سوائے اس کے کہ وہ بیٹی ہیں زرداری صاحب کی، عورتوں کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. جی شکریہ مالک بھائی. پہلے تو میں آپ نے وضاحت کرتا چلوں کہ مجھے I wish I knew how to play polo. اچھا I thought you did. I stand corrected. رکھنے کا شوق ہے، لیکن پولو ایک ایسی سپورٹ ہے کہ جو مجھے سیکھنی چاہیے تھی، میں نے نہیں سیکھی. اس کا بات اور یہ خواہش ضرور ہے کہ کسی وقت اس کو سیکھوں ضرور. جہاں تک کشمیر الیکشنز کا آپ نے ذکر کیا مالک بھائی، انفارچونیٹلی ویسے ہوتا تو یہ ہے کہ الیکشن کیمپینز کے اندر جو ٹیمپریچر ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں. لیکن ہمیں یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے، ہم جتنے احباب اس پروگرام میں بھی بیٹھے ہیں اور اس سے باہر بھی، کہ جب ہم سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری سیاسی مخالفت ہے اس کو اگر ہم سیاسی دشمنی میں تبدیل کر کے عوام کے سامنے رکھیں گے تو پھر اس سے عوام شاید ہمارے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ ایک شے پا کے ایک قدم یا دو قدم آگے بھی جا سکتے ہیں اور معاملات امن و امان یہ خراب بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں سیاسی مخالفت کو سیاسی مخالفت تک ہی رہنے دینا چاہیے، اس کو سیاسی دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے. اور پھر ابھی جو سیاست ہے انفارچونیٹلی فار دا لاسٹ سیورل ایئرز وہ ایشوز کے گرد ریوالو نہیں کر رہی. سیاست صرف اور صرف ریوالو کر رہی ہے پرسنل اٹیکس کے اوپر. وہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے آپ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کشمیر کا سودا کر دیا ان لوگوں نے، کوئی ایویڈنس ہے جو انہوں نے ایویڈنس بتائی ہے خرم نے؟ وہ تو بڑی عجیب سی ایویڈنس ہے کہ بس گانا بدل دیے اور انہوں نے وہ ریزسٹ نہیں کیا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے اور کیا کرتے. یو این میں بھی گئی ہے گورنمنٹ، ہر جگہ ایشو اٹھایا ہے، اب حملہ تو نہیں کرنا. اور دوسرا ویئر از بلاول کہاں پہ ہیں؟ دیکھیے پہلی چیز کشمیر ایشو کے متعلق آپ نے بات کی کہ حکومت کیا کر سکتی تھی اور ہمارے خیال میں حکومت کیا نہیں کر پائی. پہلی چیز میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اس جانب کہ 5 اگست جس دن کشمیر کی اینیکسیشن کی مودی گورنمنٹ نے، اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے آپ کو یاد ہوگا، آپ خود ایک سینئر صحافی ہے، کہ کشمیر میں، سری نگر میں اور دیگر جگہوں میں بھارت نے ایک دم سے اپنی جو فوج تھی وہ اس کی تعداد بڑھانی شروع کر دی. وہاں سے اس نے سیاحوں کو نکل جانے کا حکم دے دیا، سیاحوں سے خالی کرانا شروع کر دیا کشمیر کو. اور پھر ایک ان کا بہت بڑا ریلیجس تہوار بھی ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے کرٹیل کر دیا، ختم کر دیا. ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی. پاکستان میں 5 اگست سے بہت پہلے بہت سے ہمارے صحافی ہیں جنہوں نے لکھا، میں نے خود، مجھے یاد ہے کہ نصرت جاوید صاحب کا ایک کالم اس سے 1 مہینہ پہلے پڑھا کہ جس میں انہوں نے توجہ دلائی کہ کشمیر میں کچھ ہونے جا رہا ہے.
اور وہاں پر یہ بھارت فوجیں بڑھا رہا ہے، ٹورسٹ کو نکلنے کا حکم دے رہا ہے، تو یہ کسی وجہ سے ہے۔ تو یہ تو نااہلی ہے، نالائکی ہے، اس میں غداری کہاں سے آگی کے سودا کر لیا؟ جی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کر لیا جی، کہ پھر جب پوری دنیا کی یہ علم میں تھا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے وہاں پر، تو آپ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ ہمارے فورن آفس کی کیا پریپریشن تھی کہ جس دن 5 اگست ہوتا ہے، ہماری جو مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، وہ ہالیڈیز کے اوپر گریس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ہمارے وزیر خارجہ انہوں نے ایسے، وہ بھی ملک سے باہر تھے، انہوں نے ایسے پریٹینڈ کیا کہ جیسے کہ یہ پاکستان ایک دم سے we've been caught by surprise، تو ایسا تو قطعاً نہیں تھا۔ تو یہ جو ساری انہوں نے اس کے بعد جتنا کچھ کیا، وہ سارا صرف اور صرف یہ لگ رہا تھا کہ جو اپنا ایک جو سرپرائز کا جو ایلیمنٹ انہوں نے وہاں سے انہیں ریسیو ہوا، اور یہ they were caught off guard، ایسا بالکل نہیں ہوا، ان کی پریپریشن بالکل نہیں تھی، ان کو پتا تھا کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج پاکستان کی فورن پالیسی مالک بھائی کہاں کھڑی ہے؟ آپ نے چین نے جو ان کا اسٹیٹ افیلیٹڈ میڈیا ہے، کیا ان کی پریس ریلیز دیکھی ہے داسو حملے کے بعد؟ افغانستان کے ایمبیسڈر کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی انسیڈنٹ ہوا، وہ اس کے پیچھے ابھی انویسٹیگیشنز آر آن گوئنگ۔ افغانستان کے ساتھ ہماری جو تعلقات ہیں وہ تاریخ کے بدترین سطح، لیکن وہ تو نظر آ رہا ہے، وہ افغان ایشو والا تو سائڈ پہ کریں، وہ تو بڑا ایک آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرپٹڈ ایک ایپیسوڈ ہے۔ سعودی عرب کی طرف آپ آ جائیں، سعودی عرب کی طرف۔ اچھا مجھے ایک بریک لینا ہے، مجھے مصطفیٰ ایک بریک لینا ہے، مجھے بریک سے پہلے صرف یہ بات جواب دے دیں کہ اتنے حالات اگر آپ لوگ کشمیر کے اوپر سے اتنے پریشان ہیں، آپ کا چیئرمین وہاں الیکشن کیمپین چھوڑ کے چلا گیا امریکہ، پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، تو آپ لوگوں کا کتنے سیریس ہے؟ کون سی ایمرجنسی پہ گئے ہیں بلاول بھٹو صاحب؟ دیکھیے الیکشن کیمپین میں وہاں پر وہ گئے، وہاں پر انہوں نے بہت سے جو سیاسی جلسے تھے ان سے انہوں نے خطاب بھی کیا، اور پھر اس کے بعد ایک ہفتے کے لیے وہ باہر گئے، ورلڈ اکنامک فورم کی ریلیٹڈ ایک میٹنگ تھی جس میں وہ شرکت کے لیے گئے، اور ان کی غیر موجودگی میں پارٹی کا ایک سٹرکچر ہے، پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی جو بہن ہے، جو اتنا کچھ پاکستان میں انفولڈ ہو رہا ہے، بقول آپ کے افغانستان کا کرائسس ہے، کشمیر کا کرائسس ہے، کشمیر کا سودا کر رہی ہے یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی شبلی فراز کی، وہ ورلڈ اکنامک فورم کی ایک سب کمیٹی ٹائپ کی میٹنگ کے لیے چلے گئے پاکستان چھوڑ کے۔ دیکھیے اور پھر جو باقی جو حالات ہیں ان کو بھی تو آپ تصویر میں لے کر آئے کہ جس طریقے سے جو توجہ دلائی خورم بھائی نے کہ عسکری حلقے ایک طرف تو انڈیا سے گفت و شنید میں مصروف ہیں، اور دوسری جانب حکومت یہ پریٹینڈ کر رہی ہے کہ ہم ان سے بڑی مخالفت کر رہے ہیں اور بڑا ہم کیس لڑ رہے ہیں، تو یہ کس قسم کی گفت و شنید کیا پارلیمان کو اس میں اعتماد میں لیا گیا؟ اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ اور فوج مل کے ہوڈ ونگ کر رہی ہے قوم کو؟ ایگزیکٹلی، میں تو بالکل یہ کہہ رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا بھی ہوں، میرے خیال میں، ذاتی خیال میں، اب میں کہنا چاہتا ہوں ذاتی خیال میں کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم 72-73 سال ہم نے صرف ایک کشمیر کا پہاڑا پڑھایا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا مصطفیٰ، I have to take a break، لیکن بہت بڑی بات کی انہوں نے کہا آپ اور فوج مل کے کشمیر کے اوپر قوم کو ہوڈ ونگ کر رہے ہیں، یہ بڑا سیریس چارج ہے، اس کا جواب لیتا ہوں میں آپ سے اس بریک کے بعد، اور ایک اور چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا مریم کا جو سٹانس ہے اس وقت PMLN کا سٹانس جو اتنا زیادہ اینٹی آرمی ہوا ہے، یہ واقعی ایسا ہے کہ ہم میڈیا والے سازش کر رہے ہیں جیسے مریم نواز نے بھی کہا ہے؟ وہ اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ بریک سے پہلے مصطفیٰ نے بڑی سیریس بات کی، انہوں نے کہا آپ اور فوج مل کے ٹوپی بنا رہے ہیں عوام کو، پاکستانیوں کو کشمیر پہ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ نواز صاحب یہ بتا دیتے، آپ کس بات کا جواب دیتے کہ اگر کشمیر ان کے لیے اتنا اہم ہے الیکٹورلی اینڈ پولیٹیکلی، تو یہ اس کو بیچ میں چھوڑ کے کیوں چلے گئے باہر؟ نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ کہنا انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے، جس طرح کا مدلل طریقے سے، پرستر طریقے سے یونائٹڈ نیشن میں لوگ تو لکھی ہوئی تقریر میں بھی یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے تو بالکل اپنی ایک جنون آواز سے جو ہے تو پورے کشمیر کوز کو پورے انٹرنیشنل فورم پہ انہوں نے پیش کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے تو ہر اس کوشش کا ذکر کیا جو کہ پاکستان نے کی ہے۔ اور دوسری بات ہے
مالک کے 70 سال میں تو ان کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں 3 جنگیں ہو چکی ہیں، کشمیر تو ہم نہیں ہو سکے. اب جو ہے تو جا کے ہم اگر 2.5 سال میں یہ ہم سے توقع رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی توقع ہے ہم سے. مے بی دے تھنک وی آر کمپیٹنٹ انف ٹو ایڈریس دس پرٹیکولر ایشو. جتنی ڈپلومسی پہ ہماری افیکٹو ہماری لیڈرشپ کی، پرائم منسٹر عمران خان از ریسپیکٹڈ ورلڈ اوور بیکاز دے نو دیٹ ہی از این آنیسٹ لیڈر. ایک ایماندار، نڈر اور اپنے قوم کے لیے کام کرنے والے لیڈر ہیں جن کی کوئی اور انٹرسٹ ہے نہیں. ان کے جو باہر اس کے برعکس جو ان کے لیڈرز کی جو انٹرسٹ تھیں باہر کے ملکوں میں، چاہے امریکہ ہو، چاہے وہ انگلینڈ ہو، چاہے اور یورپی ممالک جہاں پہ ان کی جائیدادیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو سر نیچے کر کے جو ہے تو کشمیر کا ذکر بس برائے نام کر دیتے تھے. آپ نے دیکھا تقریروں میں مریم نواز نے کتنی دفعہ جو ہے تو مودی کو للکارا ہے، کتنی دفعہ وہ تو صرف عمران خان کی بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں، ان کے اصحاب پہ سوار ہیں. دیکھو ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست نون کی پیپلز پارٹی کی بہت لمیٹڈ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ آپ آنے والے وقتوں میں بھی دیکھیں گے کہ ان کی سیاست یہ بالکل انمپلائڈ سے پولیٹیکلی انمپلائڈ ہو گئے ہیں. یہ خرم ایک بات بتائیے، بڑا کرٹیسزم آ رہا ہے کہ کشمیر بڑا اسٹریٹجکلی سینسٹیو ایریا ہے، اور جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں حالات ہیں، پھر افغانستان کے بارڈر پہ جو ہو رہا ہے، بڑا ہی ریجن کے لیے خطرناک معاملہ ہے، جہاں پہ اس وقت اپوزیشن کا، گورنمنٹ کا اور فوج تینوں کا ایک پیش پہ ہونا بڑا ضروری ہے نیشنل انٹرسٹ میں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں بہت زیادہ ریٹرک بڑھ گیا ہے آپ کی لیڈرشپ کا، جس پہ فل رگڑا پڑ رہا ہے فوج کو. آئی ایم ناٹ ہولڈنگ دا بریف آف دی آرمی، آپ کا دل کرتا ہے جو مرضی رگڑیں، لیکن پھر اس کو اون اپ تو کریں. پہلے مریم نے اتنی سخت باتیں کی، اور جب پروگرامز میں ڈسکس ہوا تو انہوں نے سارا ملبہ میڈیا پہ ڈال دیا اور کہہ دیا یہ میڈیا کہتا ہے. میں چاہتا ہوں کچھ شارٹ سن لیں اور پھر مجھے ایک چیز آن ریکارڈ بتا دیں، کیا آپ لوگوں کا فوج کی قیادت سے اختلاف یا کلاش ہے یا نہیں ہے، تاکہ ہم بھی کلیئر ہو جائیں. یہ سن لیجئے 2-3 سپاٹس پر سے. ان لوگوں نے جو کام کیا اس کا نقصان نہ صرف پاکستان کو اور کشمیر کو پہنچا، بلکہ اداروں کو خود بھی اس کا نقصان پہنچا. سوگ تو تمہارے سلیکٹرز کو منانا چاہیے جنہوں نے تمہاری جیسی سوغات پاکستان کی قوم پر مسلط کی ہے. چوائس اس لیے ہو کہ تم سلیکٹرز کی ایک اشارے پر لڈو کی طرح گھومتے ہو. تم نے اپنے ماتھے پر اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا ہونے کا دھبا لگوا لیا. یہ جو نعرہ لگتا ہے نا، بچہ بچہ کٹ کرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا، یہ سازش تیار ہے. پاکستان کے جو قومی راز ہیں نا، ان کو اصل میں غلطیاں کہنا چاہیے، بلنڈرز کہنا چاہیے. وہ صرف پاکستانی قوم کو ہی معلوم نہیں، باقی پوری دنیا کو معلوم. جو سن رہا ہے، چاہے وہ سلیکٹرز میں سے ہو یا پٹا ہوا سلیکٹڈ ہو، سن لو، یہ نواز شریف اور عوام کے درمیان سے ہٹ جاؤ. اگر تم نے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو تم نواز شریف کی یہ طاقت کو کام نہیں کر سکتے. تم الٹا اپنا ایسا نقصان کر دو گے کہ تمہیں اس دھرتی پہ تو کیا زمین کے نیچے بھی منہ چھپانے کی جگہ نہیں. عمران خان، یہ بات تم بھی. مجھے تو میڈیا کا ایک حصہ جو کہ پروپیگنڈا پہ مامور ہے، ان سے تو مجھے یہی سننے کو ملتا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز فوج کے خلاف ہیں، اور فوج نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف ہے، اور فوج نے مریم نواز کے چہرے پہ ریڈ کراس لگا دیا ہے. میرا اور نواز شریف کا تو مجھے پتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن میری کشمیر کے کیمپین کے دوران میں بہت سارے علاقوں میں LOC پر گئی. یہاں پر چپے چپے پر فوجی جوان اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہے ہیں. میں یہ بات آپ کو بتاؤں جو آپ لوگوں کے لیے شاید انکشاف ہوگا. ان پروپیگنڈسٹ کے منہ پہ تب تھپڑ پڑا جب ہر فوجی جوان جو میرے راستے میں کھڑا تھا اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے میرا استقبال کیا. ایک فوجی نے جی یہ خرم آپ ہی بتا دیں پہلے کہ آپ لوگ کھڑے کہاں ہوئے ہیں، کہ میاں صاحب نام لے کے جنرل باجوہ کا، DGISI کا، DGC کا کہتے ہیں انہوں نے الیکشن چوری کیا، یہ وہ، پھر آپ لوگ جا کے ان کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں زمین کے اوپر کیا زمین کے نیچے منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی سلیکٹرز کو. پھر اس کے بعد جب ہم ڈسکس کرتے ہیں پروگرامز میں تو آپ لوگ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہمیں ایک چیز بتا دیں بھائی، آپ کس طرف ہیں؟ یہ سلیکٹرز اگر فوج نہیں ہے تو کون ہے؟ کیونکہ پھر کہتے ہیں جی ہم سلیکٹرز کہتے ہیں، فوج نہیں کہتے. اگر میرے نزدیک تو فوج ہے، اگر فوج نہیں ہے تو سلیکٹرز کون ہے؟ اور دوسرا کیا آپ ان کے ساتھ ہیں، خلاف ہیں؟ ہمیں پلیز بتا دیں.
ہم کرداروں اور اداروں کے درمیان فرق کرتے ہیں مالک صاحب. تو پھر نام لیں, پھر سلیکٹرز کیوں کہتے ہیں؟ نام لیں کرداروں کا پھر ہر بار. نام لے چکے ہیں محمد نواز شریف, ایک سے زائد دفعہ لے چکے ہیں. اب ہر ہفتے تو نہیں نام لینا. تو اس کا مطلب جب بھی آپ سلیکٹرز کہتے ہیں اس کا مطلب بیسکلی چیف آف دی آرمی سٹاف اور DGISI, تو ہم یہ سمجھیں آپ جو بھی مطلب اب آپ لوگ دیکھیں حوصلہ آپ لوگ دکھاتے نہیں ہیں, نام لیتے نہیں ہیں, پھر ہم assumptions کرتے ہیں, پھر آپ ہمیں گالیاں نکال دیتے ہیں. جتنی دفعہ نام لے لیا ہے وہ کافی, لیکن کرداروں اور اداروں میں فرق کرنا آپ بھی سیکھیں, ہمیں بھی سیکھنا پڑے گا. اور اس لیے فرق کرنا ہے کہ جہاں 25 جلسے کیے ہیں مریم نواز نے آزاد جموں کشمیر میں, بہت سارے جلسوں سے چند 100 میٹر کے اوپر میرا فوجی بھائی کھڑا تھا پاکستان کی لائن آف کنٹرول کی حفاظت کے لیے. ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہماری ہوائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. سر کتنے شہداء کے گھر گئے ہیں آپ کی قیادت کتنے شہداء کے گھر گئی ہے؟ اگر فوجی بھائی کافی شہید بھی ہوئے ہیں کشمیر میں. جی ہوئے ہیں, اور ہماری مغربی سرحد پر ہو رہے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, وہ پاکستان کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں. لیکن جو سیاست میں انٹرونشن ہے اور جس کو عمران خان صاحب نے ہوا دی ہے. چلے میں ذرا مصطفیٰ کو بھی لے لوں, اس میں ٹائم تھوڑا ہے. ایک جملہ مالک مجھے مکمل کرنے دیں. 5 انسٹنسز ہیں. بالاکوٹ کا واقعہ ہوا, وزیر اعظم غائب, چیف آف آرمی اسٹاف کو کہا کہ اپوزیشن سے بات کریں. کشمیر کا واقعہ ہوا, عمران خان غائب, چیف آف آرمی اسٹاف سے کہا بات کریں. FATF عمران خان غائب, عسکری قیادت سے کہا آپ اپوزیشن سے بات کریں. گلگت بلتستان عمران خان غائب, چیف آف آرمی اسٹاف سے کہا اپوزیشن سے بات کریں. اور ابھی چند دن پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں عمران خان کی کرسی خالی تھی اور چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کریں. تو پھر جب یہ سارے ایشوز جو ہیں, جب عمران خان خود اپنی کرسی خالی رکھتے ہیں, تو پھر یہ کوسچنز ریز ہوتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کو کون چلا رہا ہے. ٹھیک ہے مصطفیٰ, آپ مجھے بتائیے کیا آپ کے خیال میں یہ سلیکٹرز کون ہیں؟ آپ ہی کے لیڈر کہتے ہیں میں نے لفظ سے کوائن کیا تھا سلیکٹڈ کا اور سلیکٹرز کا. تو بھیا ایک باری آن ریکارڈ ہمیں بتا دیں کہ جب آپ لوگ سلیکٹرز کہتے ہیں وہ کون ہیں, پھر میں منسٹر سے پوچھ لوں گا. بیکاز ہم نے تو بڑی بےزتی کروائی ہے, بیکاز انہوں نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے دی, جرنلسٹ ایسے کہتے ہیں. تو ہمیں بتا دیں وین یو سے سلیکٹرز تو اس سے کس سے مراد ہے؟ دیکھیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہے. پوری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر جس طرح PTI کی الیکشن کیمپین چلائی. اچھا میں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, میں تو جب کوئی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے میں فوج سمجھتا ہوں. اگر مجھے اجازت دے دیجئے تو میں ذرا بات کر لوں. نو پلیز آپ ہی جواب دیں, میرا سوال سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ناقص عقل ہے, جب مجھے کوئی اسٹیبلشمنٹ سمجھ کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں فوج کی بات کر رہا ہے. آپ لوگ کس کو گنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں؟ اس وقت جوڈیشری بھی اس میں شامل تھی. ٹھیک ہے, جوڈیشری کیوں شامل نہیں تھی؟ جو فیصلے جس طریقے سے دیے گئے PTI کے امیدواروں کے حق میں, اپوزیشن والوں کو جس طریقے سے نااہل کیا گیا, تو پورا کا جو پورا نظام تھا وہ PTI کو حکومت میں لانے کے لیے اوپر تلا ہوا تھا. اور ہمارا اس وقت شخصیات اور کرداروں کو بھی آپ سائڈ پہ رکھ دیجئے. گزارش یہ ہے مالک بھائی کہ پچھلے 3-4 دہائیوں کی جو ہماری پالیسیز تھیں وہ سیریسلی بیک فائر کر گئی ہیں. جہاد کو ہم نے پروموٹ کیا, آج پوری دنیا میں ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر آپ بطور ایک صحافی کے شاید اس ایک بریفنگ میں شامل ہوں جو آرمی چیف نے رکھی, اور پھر ہمارے سننے میں تو یہ آیا, پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے یا نہیں ہے, آپ اس کو افرم کر سکتے ہیں کہ یہ ساس بہو کا جھگڑا ہے. 3 ہماری جنگیں ہو چکی. ہم قائد اعظم کشمیر کے اوپر ہم ایک اس کو اپنی شہر مصطفیٰ, میں آپ کا I get the sense of your answer. میں وقت تھوڑا ہے, I'm sorry to interject. میں ذرا منسٹر سے ہی پوچھ لوں. کوئی کیٹیگوریکلی ہمیں نہیں کہتا, ہم ازیوم کرتے ہیں. آپ کے نزدیک سلیکٹرز کون ہے جس کی بات ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی کہہ تو یہی رہے, ان کا مقصد تو یہی ہوتا ہے جس طرح کہ خرم صاحب نے بھی کہا کہ ان کی اشارہ فوج کی طرف ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر وہ کردار کی بات کرتے ہیں تو وہ کردار جو لیڈ کر رہے ہیں اس پرٹیکولر ادارے کو, تو ظاہر ہے اس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے تو صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. ان کا پرابلم یہی ہے کہ جب یہ ان کا جو پولیٹیکل نیریٹیو ہے جب بالکل ڈیفیٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اداروں پہ آتے ہیں. اداروں پہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پریشر کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو جو بھی ان کی جو پولیٹیکل جو ارریلیونس ہو گئی ہے اس کو اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کوئی سن نہیں ہوتا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. یہ وہی سچویشن ہے جس میں کہ یہ پولیٹیکلی ٹوٹلی ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. انہوں نے ہمیشہ الیکشنز کو رک کیا ہے. یہ ہیں اس کے
بانی ہیں, یہ اس کے ریگنگ کے بانی ہیں. اسی وجہ سے نہ تو یہ الیکٹورل ریفارمز پہ آتے ہیں, نہ ٹیکنالوجی پہ آتے ہیں, نہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ آتے ہیں, نہ یہ بغیر دیکھے ہوئے. اتنا سخت رویہ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ اس لیے بیکاز دے آر لوزنگ آؤٹ. یہ اپنی شکست کا ایک فرسٹریشن ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں. جب ان کو لوکل پولیٹکس میں کچھ نہیں ملتا, یہ پھر ادارے پہ آپ کی فورن پالیسی بھی شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ انتہائی غلط ہے, کیونکہ آپ اس میں ایک چیز ہے جو کہ ہمارے سیاسی اختلافات ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بالکل درست کہا کہ جو ہمارا ایک نیشنل ہماری جو وہ ایک پوزیشن ہے, ہماری فورن پالیسی ہے, اس پہ جو ہے تو اس کو کنٹروورشل بنانا, اس کو جو ہے تو سیبوٹاج کرنا, یہ میرا نہیں خیال ہے. جی خرم, لاسٹ 30 سیکنڈز آپ کچھ کہہ رہے تھے کوئکلی, بالکل ٹائم نہیں ہے, آواز نہیں آ رہی مجھے خرم کی. لاکھوں شہریوں نے آزاد کشمیر میں مریم نواز کے جلسوں میں شرکت کی ہے, وہ کیسے ریلیونٹ ہے؟ ریلیونٹ اس لیے ہے کہ پچھلے 23 ماہ سے پاکستان میں شاہی خوردونوش کی مہنگائی 10% سے زیادہ ہے, پچھلے مہینے بھی 12% تھی. تو لوگوں کا قتل ہو گیا معاشی طور پہ. کیا کی کال میں آزاد کشمیر میں لوگ چینی اور آٹا نہیں خرید رہے, 80 روپے کلو آٹا خرید رہے ہیں, 110 روپے کلو چینی خرید رہے ہیں. کیا ان کو یہ تکلیف نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے مقبوضہ کشمیر کو, ہندوستان کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا, اور پاکستان نے اس کی مزاحمت نہیں کی, وہ بھی دیکھا ہے. اسی لیے آج سب سے زیادہ ریلیونٹ جو ہیں, جو پچھلے 13 دنوں میں 25 جلسے کیے ہیں آزاد کشمیر میں, وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اور اس کی جو لیڈرشپ ہے اس نے سب نے جا کے آزاد کشمیر سے بات کی ہے. رن آؤٹ آف ٹائم. آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا مصطفیٰ, آپ کا بھی بہت شکریہ چیف, آپ کا بہت شکریہ. ٹائم بڑا تھوڑا تھا, لیکن جی میرا تو ٹیک اوے اس پروگرام سے ایک ہی ہے. آئی ووڈ لائک کہ ہماری جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے, خاص طور پہ گورنمنٹ تو اپنی دوسری چیزوں کے کراس لے کے چل رہی ہے, جب آپ الزامات لگاتے ہیں تو پھر اتنی ہمارے میں کریج ہونی چاہیے کہ ہم پھر اسپیسیفک سٹینڈ لیں. انگریزی میں کہتے ہیں the devil lies in detail. جب ہم بات پوچھتے ہیں کہ کون ہیں سلیکٹرز, تو تب کہا جاتا ہے اداروں, اور اس میں فرق ڈال دیں. پھر اسٹیبلشمنٹ آتی ہے تو اس کی ویگ ڈیفینیشنز آتی ہے, اور جب اس پہ ہم انالائز کر کے پروگرام سے ڈسکشنز کرتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں یہ شاید پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہم پروپیگنڈا نہیں کر رہے. میں اگر اپنے پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ریفرنس فوج کا, میں کہتا ہوں فوج کا ہے. میں صرف اپوزیشن سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جہاں آپ فوج کا نام لے رہے ہیں تو پھر کہیں فوج ہے. اگر ووٹ کو عزت دینے کی بات ہو رہی تو کہیں کہ جی فلانے کہ ہمارا یہ اعتراض ہے. اس وقت ایمبیگوٹی کے پیچھے مت چھپیں. ووٹ کو اگر عزت دینی ہے تو لیٹس اسٹارٹ وتھ بائی اسپیکنگ دا ٹروتھ, تاکہ پھر اس سے بات آگے چلے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.